1972 میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے جامعہ اشرفیہ کے لیے بہت بڑی وسیع و عریض جگہ شہر کے باہر حاصل کی اور اس میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی بنانے کا پروگرام بنایا اور چندہ شروع کیا۔ جب چندہ شروع کیا تو مبارک پور کے ایک صاحب نے کہا، حضرت آج ہمارے گھر چندہ کیجیے، ہمارے گھر آئیے چندہ کرنے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں۔ اپنے احباب کو لے کے گئے، انہوں نے چادر بچھائی، دری بچھائی، جو کچھ ان کے پاس تھا بچھایا، بیٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک برتن میں بہت بڑے گھر میں جتنا پیسہ تھا سب رکھ کے لا کے حضور حافظ ملت کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا، حضور اب ہمارے گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے، جتنا پیسہ ہمارے پاس تھا، سرمایہ تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر کے لیے رکھ دیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، چندے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا لے جاؤں، نہیں، چلیے میں تھوڑا سا اس میں سے لے لیتا ہوں، آپ اسے لے جائیے، اپنی تجارت میں لگائیے، اللہ اس میں برکت دے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کیوں نہیں آپ قبول کریں گے؟ مجھے بتائیے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا تھا تو کیا سرکار نے رد کر دیا تھا؟ قبول نہیں کیا تھا؟ اگر انہوں نے قبول کیا تھا تو آپ بھی قبول فرمائیں۔ حضور حافظ ملت نے ان کی دلجوئی میں قبول کر لیا، لیکن عجیب اتفاق کہ اسی رات جنہوں نے چندہ دیا تھا ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ صبح کو ڈاکٹر کے وہاں لے کے گئے علاج کے لیے، ڈاکٹر کو معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے رات میں چندہ دیا ہے بہت بڑا اپنے گھر کا اثاثہ۔ کتنے روپے تھے اس میں؟ تقریباً اس زمانے میں 37,000 روپے تھے۔ 37,000 روپے، یہ 1972 کی بات میں بتا رہا ہوں، جو اس زمانے میں 37 لاکھ سے بھی زیادہ ہو۔ ڈاکٹر کے وہاں جب انہوں نے بتایا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنی بیوی کو لے کے گئے، کہا ڈاکٹر صاحب ان کو دوا دے دیجیے۔ ڈاکٹر نے دوا کا نسخہ تجویز کیا، پڑیا اس کی بنائی، اور جب ان کو دینے لگے، وہ ہاتھ میں لینے لگے تو پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کا پیسہ کتنا ہوا؟ انہوں نے کہا 7 روپے۔ تو ان کی زبان سے نکلا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بعد میں آپ کو دے دیں گے۔ ڈاکٹر کی زبان سے نکلا کہ جامعہ اشرفیہ میں چندہ دینے کے لیے تمہارے پاس 37,000 روپے ہیں اور بیوی کے علاج کے لیے 7 روپے تمہارے پاس نہیں ہے۔ بس اس شخص کو غیرت آئی اور دوا ڈاکٹر کی اسی کی میز پہ اس کے سامنے پھینکا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل اب تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مبارک پور کے وہ شخص، آج بھی مبارک پور کے لوگ گواہ ہیں کہ جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اپنا پورا اثاثہ دیا تھا، وہ شخص غریب نہیں ہوا، وہ فقیر نہیں ہوا، وہ ضرورت مند نہیں ہوا، بلکہ مبارک پور کا سب سے بڑا سرمایہ دار ثابت ہوا۔ آج آپ آئے ہیں، آپ کہاں آئے ہیں؟ حضور حافظ ملت کے ایک شاگرد کے عرس میں آئے ہیں، جن کو دیکھ کر حافظ ملت کی یاد آتی تھی۔ ان کا چلنا ہم نے سنا ہے، حضور حافظ ملت چلتے تھے تو ان کی نگاہیں نیچی رہتی تھیں۔ حضور خطیب البراہین کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جیسے حافظ ملت چلتے تھے ویسے ہی حضور خطیب البراہین، سبحان اللہ، نگاہیں نیچی ہوتی، دائیں بائیں کبھی نہیں دیکھتے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن وہ قرآن مقدس کی اس آیت پہ عمل کرتے تھے کہ مومنین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ حضور خطیب البراہین کو ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ اپنی دانست میں جس کو انہوں نے حق سمجھا اس پہ قائم رہے، جس کو غلط سمجھا اس سے دور رہے۔ پوری زندگی انہوں نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزاری۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج میں تو بھیڑ دیکھ کر خوش بھی ہوا، آنے میں جو دقت ہوئی وہ ہوئی، لیکن اس دقت میں بھی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ خطیب البراہین کے عاشقوں کی بھیڑ ہے۔ کسی بھی راستے سے آئیے تو گاڑی آنے کا کوئی راستہ نہیں، پیدل چل کے آئیے، بڑی مشکل سے تو ہم لوگ پہنچے یہاں۔ یہ دیکھ کے خوشی ہوئی۔ ایک بار جنازے میں دیکھے تھے آپ کے، پھر دیکھا ان کے عرس میں کہ عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ ہے جو چلی آ رہی ہے، گاڑیوں کی لائن، موٹر سائیکل والوں کی، پیدل والوں کی۔ یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، تو آج پوری دنیا کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم حضور خطیب البراہین کی زندگی سے سیکھیں، سبق لے جائیں۔ اور حضرت نے جو ابھی اپنا پروگرام بتایا ہے مسجد کا خاص کر، تو اس میں بھی ہمیں آپ کو غور کرنا ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا، کام تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی کام رکتا نہیں،
کام ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ان کاموں کی توفیق ہمیں اور آپ کو عطا فرما دے۔ کوئی کام رکتا نہیں ہے، کام ہو جاتا ہے، بس اگر اس کام کی توفیق ہمیں اور آپ کو مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے حضور خطیب البراہین کے صاحبزادے جو ہمارے استاد گرامی بھی ہیں، ہمارے مخدوم ابن مخدوم بھی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے صاحبزادے مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی خود ایک باصلاحیت نیک عالم دین ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ایک گھرانہ اہل علم کا ہے۔ انشاءاللہ اس خانقاہ سے علم کی شمعیں روشن ہوں گی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رشد و ہدایت کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر دینی تبلیغ ہو رہی ہے، بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو لوگوں کی نظر بد سے بچائے اور ترقیاں عطا فرمائے۔ صاحب سجادہ کی عمر میں، صحت میں، فضل میں، عزت و وقار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے اہل و عیال اور جتنے بھی ان کے متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور خانقاہ برکاتیہ کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔